نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمینی، فرما بردار، لکا، اپنے لیے، اور من ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، امتاً، ایک امت، جماعت، مسلمتاً، جو فرما بردار ہو، تابع دار ہو، لکا، تیرے لیے، اور ارینا، دکھا ہم کو، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب، اور مہربان ہو، علینا، ہم پر، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ روٹ ورڈ، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہم کو، مسلمینی، دو مسلمان، مسلم، ہم کس کو کہتے ہیں؟ فرما بردار کو، ہمیں مسلمان بنا، فرما بردار بنا۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اطاعت، فرما برداری۔ اسی لیے مسلم کا ترجمہ عام طور پر کیا کیا جاتا ہے؟ فرما برداری، جو بات مانے۔ مسلمینی لکا، تیرے لیے، تیری اطاعت کریں، تیری بات مانے۔ ومن، اور ذریتنا، ہماری اولاد میں سے، امتاً، ایک امت، مسلمتاً، یعنی مسلم، امت محمدیہ مراد ہے اس سے، لکا، تیرے لیے، ارینا، اور دکھا ہم کو، آرا یوری، دکھانا، دکھا ہم کو کیا؟ مناسکنا، ہمارے مناسک۔ نون سین کاف، اس کا روٹ ہے، ناسکا، ینسکو، اسم ظرف ہے۔ عبادت کرنے کے مقامات، عبادت کرنے کی جگہیں، کہاں کہاں ہم کو عبادت کرنی ہے؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ حج عمرے کی طرف، عبادت کی جگہوں کی طرف، کہ وہ جگہیں ہم کو دکھا دے۔ اصل میں ناسکا کا لفظی معنی ہوتا ہے دھونا، پاک کرنا، تو پھر یہ قربانی کے لیے بھی آتا ہے۔ قربانی بھی کیا کرتی ہے؟ انسان کو پاک کرتی ہے گناہوں سے، تو اس کا لفظی معنی ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ اور منسک، عبادت کی جگہ، منسک یعنی کرنا کیا ہے؟ ہمیں طریقہ بتا دیں کہاں کہاں جانا ہے۔ وتب علینا، اور تو ہم پر مہربان ہو جا، یعنی ہماری توجہ فرما، ہماری توبہ قبول کر لے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، التواب، تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور تواب بھی اسم مبالغہ ہے، فعال کے وزن پر توبہ سے ہے۔ توبہ کا لفظی معنی اللہ کی طرف لوٹنا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تفسیر۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے میرے رب، ہمیں مسلمان بنا دے۔ وہ ہے تو مسلمان، تو پھر یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ مزید فرما برداری مانگ رہے ہیں۔ کتنی عاجزی ہے، اور اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنے کے بعد انجام اور آخرت اچھی نہ ہو، کیونکہ ایمان جو ہے نا، وہ ایک جگہ جامد نہیں کہ ایک دفعہ ایمان آپ کے اندر آ گیا اور انسان سب سے بے فکر ہو جائے، اور آپ نے ایک دفعہ اچھا کام کر لیا تو ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا۔ وہاں ایک دفعہ ہم نے حج کیا تھا، وہ کافی نہیں، بلکہ اچھا کام کرنے کے بعد پھر بھی دعا مانگتے رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتاً، اے اللہ، تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی، مسلمۃ لکا، جو تیری ہی فرما بردار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر دعا میں اپنی اولاد کو بھی ساتھ رکھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خیر اور بھلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم تھوڑا کیوں مانگیں، ہم زیادہ مانگیں گے،
ابراہیم پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آباد کر دے، ایک پوری امت اٹھا دے۔ اچھا، ہمارے ذہن میں نہ تو کوئی وسعت ہے، نہ ہم زیادہ مانگتے ہیں، ہم کو تو آج اور کل کی فکر ہے۔ تو جس طرح ہماری کوشش چھوٹی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو اللہ کے پاس بھی اتنا ہی ہوگا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ اور خاص طور پر نیکی کے معاملے میں تھوڑا نہیں مانگے، زیادہ مانگے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جو کرنا ہے وہ سب سکھا دے، ہمیں علم سکھا دے، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے عالم ہیں، پیغمبر ہیں، اب ہمیں کیا چاہیے، نہیں، فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہم پر مہربان رہ، تو ہماری توبہ قبول کر لے۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سب کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، کوئی کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو اطاعت کی فکر رہتی ہے، اور فکر رہنی چاہیے، اور کہ نیکی کے کام میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا چاہیے۔ کٹھی عبادت اور کٹھی دعائیں، پہلی تعمیر کٹھی کی، پھر عبادت کٹھی، اب دعائیں اکٹھے مانگ رہے ہیں، آؤ مل کر دعا کریں۔ آپ نے کتنی دفعہ دعا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کی؟ آؤ بچوں ساتھ مل کر دعا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آئندہ نیک دعا کیا کریں۔ اور خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے، کیونکہ اپنے بچوں کا ایمان بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے، وہاں آگے ان کی نسلوں کا ایمان، اور ان کے لیے دعائیں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور ان کو بھی اسلام پر قائم رکھنا، کہیں پوچھ نہ ہو جائے کہ کہیں ہم ان کو یہاں لے کے یوں پہنچے کہ جہاں ہم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ پھر یہ کہ علم کی دعا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ مجھے سکھا دے، مجھے بتا دے، مجھے راہ دکھا دے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے، کون سا کام کرنا چاہیے، تو اس میں جاہل بن کر نہ بیٹھ رہیں کہ پتہ ہوتا تو ضرور کر لیتے، اچھا نہیں پتہ تو کیا کریں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ کہ عبادت کی جگہیں بھی پتہ ہو اور طریقے بھی پتہ ہوں، عبادت کے اوقات بھی پتہ ہوں، کیونکہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں، کیا کیا ضروری ہے، جگہیں، وقت اور طریقے، اور پھر یہ کہ آپ کتنی نیکیاں کر لیں، توبہ کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا بتاتا ہے کہ توبہ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر یہ کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کے نام لے کر اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا چاہیے۔ انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو بہت مہربان ہے۔